ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی سازش میں ان کا ملک ملوث ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے بیان میں کہا کہ امریکی میڈیا پر ایران کے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ ایسی تمام باتیں اور الزامات گمراہ کن ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کے تمام الزامات کی پرزور تردید کرتا ہے، تاہم قاسم سلیمانی کے قتل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست ملوث ہونے کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے خطرے کے پیش نظر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کے قاتلانہ حملے سے پہلے ہی بڑھا دی گئی تھی۔ خطرے کا پتہ چلنے پر بائیڈن انتظامیہ نے خفیہ ادارے سیکریٹ سروس کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر مامور سینئر ایجنٹ کے ساتھ بھی معلومات شیئر کی تھی۔ اسرائیلی پارلیمان کی فلسطینی ریاست قیام کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی پارلیمان کی فلسطینی ریاست کے خلاف منظور کردہ قرارداد سے شدید مایوسی ہوئی ہے۔ یو این کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈجاک نے ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح ووٹ کے ذریعے دو ریاستی حل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹری جنرل کے بقول فلسطین کا دو ریاستی حل ہی ایسا پائیدار راستہ ہے جو اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن اور استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ مائیکروسافٹ کے سرور میں جمعے کو خرابی آنے سے دنیا بھر کے کئی بینک، میڈیا تنظیم، ایئر لائنز اور مواصلات کا کام کاج متاثر ہوا ہے۔ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ کے سرور کی خرابی کے باعث ٹی وی اور نشریاتی اداروں کے نشریات میں بھی خلل پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ممالک کے ہوائی اڈوں پر بھی پروازیں تھم گئی ہیں۔ اس دوران مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ سرور میں خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ بیت الخلاء میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں اور ان کی یہ عادت دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، لیکن لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے برطانیہ میں باتھ روم کا سامان بنانے والی کمپنی ویلارو باغ کی جانب سے 2000 افراد پر مشتمل ایک تحقیق کی گئی، جس دوران ہزاروں افراد سے حاصل شدہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق میں شامل 43% افراد نے مصروف زندگی میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے بیت الخلاء میں خود کو الگ تھلگ کرنے کا کہا، جبکہ 13% شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنے شریک حیات سے علیحدہ وقت گزارنے کے لیے ایسا کیا۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک عام برطانوی شہری ہفتے میں 1 گھنٹہ 44 منٹ مہینے میں تقریباً 1 دن واش روم میں گزارتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد ایک ہفتے میں اوسطاً 2 گھنٹے تقریباً 20 منٹ روزانہ اور خواتین ہفتے بھر میں 1 گھنٹہ 42 منٹ 15 منٹ سے زائد وقت روزانہ واش روم میں گزارتی ہے۔ بیت الخلاء میں طویل وقت گزارنا فائدہ مند، لیکن کیوں؟ تحقیق میں بتایا گیا کہ تناؤ دور کرنے کے لیے بیت الخلاء میں گزارا گیا زیادہ وقت ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ ہم میں سے کئی افراد یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بیت الخلاء کو آرام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ برٹش ایسوسی ایشن فار کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی کی رکن جارجینا اسٹرمر کا کہنا ہے کہ مصروف اور مشکل زندگی میں لوگ بیت الخلاء کو فرار کی صورت منتخب کرتے ہیں، کیونکہ بیت الخلاء کا وقفہ سماجی طور پر قابل قبول ہوتا ہے۔